بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس ششم، مضمون جو ہے وہ ہے اردو، سبق ہے ریاضی کا علم۔ یہاں پہ یہ اس کی بک ریڈنگ ہے بیٹا۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، تو ریڈنگ میں آپ کو کچھ اہم جو اس کے پوائنٹس ہیں وہ بتاؤں گی، ان کی ریڈنگ کروں گی۔ نیکسٹ آپ اس کی ریڈنگ جو ہے وہ آپ خود کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے جی، ریاضی کے حساب یعنی علم الحساب کسے کہتے ہیں؟ مقدار، ڈھانچے، حجم، تبدیلی اور نقشے وغیرہ کے مطالعہ کے علم کو علم الحساب یا ریاضی کا علم کہتے ہیں۔ اور علم الحساب اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود انسان۔ جتنی انسان کی تاریخ پرانی ہے اتنی ہی علم الحساب جو ہے اس کی تاریخ پرانی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ گنتی کا جو نظام ہے سب سے پہلے وادی سندھ کے لوگوں نے متعارف کروایا تھا۔ وادی سندھ کے لوگ جو تھے انہوں نے سب سے پہلے یہ جو گنتی کا نظام تھا، کاؤنٹنگ جو تھی، اس کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ کیمیا، طبیات، فلکیات، ارضیات، حیاتات ہو یا لسانیات اور ادبیات، علم الحساب ہر جگہ کسی نہ کسی اساسی صورت میں موجود ہے۔ ریاضی کے علم کو مستحکم بنیادوں پر استوار کرنے، اس کے ارتقاء اور اس کی ترقی میں مسلمان ریاضی دانوں کا بڑا اہم اور شاندار کردار رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے جو ہمارے مسلم ریاضی دان ہیں، ان میں محمد بن موسیٰ خوارزمی اور عمر خیام نے الجبرا اور لاگرتھم جو تھا وہ ایجاد کیا۔ لاگرتھم ایسا علم ہے جو موجودہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تمام علوم ریاضی کی وسیع استعمال کی بدولت اسے جو ہے تمام سائنسی علوم کی ماں اور تمام سائنسی علوم کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی علم الحساب جو ہے، ریاضی جو ہے، اسے تمام سائنسی علوم کی ماں اور سائنسی علوم کی ملکہ یعنی کوئین کہا جاتا ہے۔ ریاضی علم جو ہے اس کے ساتھ بہت دلچسپ کھیل بھی کھیلے جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مثال ہمیں دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ 259 اور 39 ایسے دو حیران کن اعداد ہیں، اگر آپ ان کو آپس میں ملٹیپلائی کریں، ضرب کر لیں، تو ان کا حاصل ضرب وہی ہوگا، 3 بار وہی ہوگا، یعنی جو 3 سے ایک ہی آئے گا، جسے آپ نے 259 اور 39 کے حاصل ضرب کو ضرب دی ہوگی۔ اس کے بعد جو ہمارا کام ہے، اس کا کام ہے خاص الفاظ۔ خاص الفاظ میں سب سے پہلے ہیں اعداد، اساسی، پیمائش، حجم، دسترس، لاگرتھم، قطر، دریافت، وسعت، ضرب، ایجاد، عبور، قواعد، مستحکم، ناگزیر، کیلکولیٹر، ابجد، رحمت، تقسیم، مجموعہ۔ اس کے بعد ہیں اس کے الفاظ معنی۔ اوپر لفظ ہے اور نیچے اس کا معنی ہے۔ اساسی بنیادی، پیمائش ناپ، حجم جسامت، دسترس رسائی، عبور مہارت، قواعد قوانین، مستحکم مضبوط، ناگزیر لازمی۔ اگلا جو ہمارا کام ہے 6 کلاس، وہ ہے اس کے سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے کہ ریاضی کا علم کسے کہتے ہیں؟ یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ مقدار، ڈھانچے، حجم، تبدیلی اور نقشے وغیرہ جو ہیں ان کے مطالعے کے علم کو علم الحساب یا ریاضی کا علم کہتے ہیں۔ حساب کتاب کے بنیادی عمل کون سے ہیں؟ حساب کتاب کے بنیادی عمل جو ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 گنتی، نمبر 2 پیمائش۔ علم الحساب کتنا پرانا ہے؟ علم الحساب اتنا ہی پرانا ہے جتنا بنی نوع انسان خود۔ آغاز میں ایشیا کے شمار کے لیے کیا استعمال کیا جاتا تھا؟ آغاز میں ایشیا کے شمار کے لیے دھاگوں، رسیوں اور کنکروں وغیرہ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے گنتی کا نظام سب سے پہلے کس علاقے کے لوگوں نے متعارف کروایا تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ گنتی کا جو نظام تھا سب سے پہلے وادی سندھ کے لوگوں نے متعارف کروایا تھا۔ سوال نمبر 6 زمین کا قطر کس نے دریافت کیا؟ اس کا جواب ہے زمین کا قطر جو ہے البرونی نے دریافت کیا۔ سوال نمبر 7 کس علم کو سائنسی علوم کی ماں کہا جاتا ہے؟ ریاضی کے علم کو سائنسی علوم کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 کیسا شخص ہر قدم پر دوسروں کی مدد کا محتاج رہتا ہے؟ اگر کسی شخص کو گنتی نہیں آتی تو وہ ہر قدم پر دوسروں کی مدد کا محتاج رہتا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری سرگرمی ہے وہ ہے خالی جگہ پر کریں۔ خالی جگہ پر کرنے میں سب سے پہلے دیکھیے الف میں ہے مقدار، ڈھانچے، حجم، تبدیلی اور نقشے وغیرہ کے مطالعے کو ڈیش یا ریاضی کا علم کہتے ہیں۔ بے میں لکھا ہے علم الحساب میں ڈیش اور حرکات کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ جیم ابتدا میں ریاضی کو صرف تجارت کے مقصد اور اراضی کی ڈیش کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ دال میں لکھا ہے حالیہ دور میں ڈیش لوگ بھی ہندسوں اور سادہ جمع تفریق کو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ ہاں ڈیش ایسا علم ہے جو موجودہ کیلکولیٹر اور کمپیوٹر میں بنیادی اور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ واؤ ڈیش نے ضلع جہلم کی تحصیل پنڈدادن خان کے مقام پر بیٹھ کر زمین کا قطر دریافت کیا۔
اس کے بعد جو ہمارا کام ہے وہ ہے درست جواب کی نشاندہی۔ یہاں پہ ایک سوال لکھا گیا ہے اور اس کے نیچے 3 جوابات دیے گئے ہیں۔ جو اس کا درست جواب ہے اس پر ہم نے ٹک کا نشان لگانا ہے۔ پہلے ہے زمین کا قدر کس نے دریافت کیا؟ 4 آپشن ہے، خوارزمی، البیرونی، فیثاغورس یا عمر خیام۔ ان میں سے جو درست جواب ہے بیٹا آپ اس پہ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ کلاس 6 اس کے بعد بے میں لکھا ہے ریاضی کا علم اتنا ہی پرانا ہے جتنا یہ آسمان، جتنی یہ زمین، جتنی تجارت، جتنا خود انسان۔ تو جو اس میں درست جواب ہے آپ اس کے اوپر ٹک کا نشان لگائیں گے۔ جیم، ہر میدان میں ریاضی کے علم عمل دخل اور وسعت کی بنا پر اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تمام سائنسی علوم کی بنیاد، تمام سائنسی علوم کا مرکز، تمام سائنسی علوم کی ماں یا تمام سائنسی علوم کا محور۔ دال، گنتی کا نظام سب سے پہلے کہاں کے رہنے والوں نے متعارف کروایا؟ سندھ کے، پنڈت دادن خان کے یعنی ضلع جہلم کے، عرب کے یا یونان کے؟ اس کے بعد جو ہمارا کام ہے 6 کلاس وہ ہے کالم کو متعلقہ الفاظ سے ملائیے۔ جیسے کالم الف میں لکھا ہے گنتی، اشکال، اساسی، الجبرا، البیرونی، اور کالم بے میں لکھا ہے زمین کا قطر، جیومیٹری، تصاویر، اعداد، بنیادی۔ بیٹا آپ کالم الف کو کالم بے کے ساتھ میچ کریں گے، ملائیں گے۔ نیچے اب آپ کی پریکٹس کے لیے جو کام دیا گیا ہے کلاس 6 یہ ہے، آپ درجہ ذیل الفاظ جو ہیں ان کو جملوں میں استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ جملے خود سے لکھیں گے۔ خاص الفاظ کی پریکٹس کریں گے۔ خاص الفاظ جو ہیں وہ اوپر بتا دیے گئے ہیں، ان کی آپ پریکٹس کریں گے اور ان کو ان باکسز میں لکھیں گے، اس جگہ پہ لکھیں گے۔ درجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں گے، یہ بھی ہم نے اوپر پڑھا بیٹا، اس کی بھی ہم نے ریڈنگ کی ہے۔ اساسی، بنیادی، ٹھیک ہے، ان کے آپ یہاں پہ پریکٹس کرتے ہوئے ان کے معنی لکھیں گے۔ اس کے بعد جن سوالات کی ابھی میں نے ریڈنگ کی ہے ان سوالات کو بھی آپ یہاں پہ لکھیں گے، اس دی گئی جگہ میں آپ ان سوالات کے جوابات لکھیں گے۔ 6 کلاس ہمارا دوسرا جو سبق ہے اردو ونٹر پیک 2 میں وہ ہے پاکستان۔ پاکستان ایک نظم ہے جو کہ ڈاکٹر محمد صالح توحید نے لکھی ہے۔ اس کے خاص الفاظ ہیں مسکان، کھلیان، سرفراز، مہو، تگ و تاز، سرخرو، سرخرو۔ اس کی ریڈنگ کریں گے بیٹا آپ۔ ریڈنگ کرنے کے بعد اور آپ دیکھیے کہ یہ بند کی شکل میں لکھے ہیں، یہ اشعار نہیں ہیں، یہ بند ہیں۔ یہ بند یعنی یہ اگر آپ دیکھیے تو یہ 4 لائنوں پہ مشتمل، یعنی پہلے 2 لائنیں جو ہیں ان کو دہرایا گیا ہے، 4 دفعہ ان کو دہرایا گیا ہے، اور وہ ہے تو رہے آزاد اے میرے وطن، تو رہے آباد اے میرے وطن۔ اس کے بعد 4 لائنوں کا ایک بند ہے یہاں پہ، تیرا پرچم یوں ہی لہراتا رہے، گوشہ گوشہ نور برساتا رہے، تیرا ذرہ ذرہ مسکاتا رہے اے وطن، تو جھومتا گاتا رہے۔ یہ تھا اس کا پہلا بند۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے درجہ الفاظ کے معنی لکھیے۔ لفظ ہے ایوان، ایوان کا مطلب ہے مکان یا محل۔ تگ و تاز کوشش، جھومنا سر ہلانا، سرفراز بلند اونچا، سرخرو کامیاب، عظمت بڑائی۔ 6 کلاس بیٹا اس کے بعد ہمارا جو کام ہے وہ ہے سوالات کے مختصر جوابات۔ سوال اوپر لکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا جواب جو ہے نیچے بیان کر دیا گیا ہے۔ سوال نمبر الف ہے عظمت کے نگہبانوں سے کیا مراد ہے؟ عظمت کے نگہبانوں سے مراد پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بے، قومی پرچم کے لیے شاعر نے کیا دعا کی ہے؟ قومی پرچم کے لیے شاعر نے ہمیشہ لہرانے کی دعا کی ہے۔ جیم، شاعر نے وطن کی جن چیزوں کی خیر مانگی ہے ان میں سے کسی 2 کے نام لکھیے۔ شاعر نے وطن کے کھلیانوں، میدانوں، ایوانوں، نگہبانوں کی خیر مانگی ہے۔ دال، شاعر نے اپنے شہبازوں کے لیے کن جذبات کا اظہار کیا ہے؟ شاعر نے اپنے شہبازوں کے لیے ہمیشہ سرخرو ہونے کی خواہش کی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک کام دیا گیا ہے یہاں پہ بند نمبر 1 کی تشریح کریں۔ بند نمبر 1 جو کہ جس کی ریڈنگ ابھی میں نے کی ہے یہ اس کی تشریح ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ اے میرے وطن تو ہمیشہ آزاد اور آباد رہے، تیرا پرچم یوں ہی لہراتا رہے، میرے دیس کے ہر ہر کونے سے نور برستا رہے اور اس کا ہر فرد ہنستا مسکراتا رہے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ تو ہمیشہ ایسے ہی پھلتا پھولتا رہے، ہر کوئی تیری ترقی کے گیت گاتا رہے۔ اے وطن ہم تیرے دم سے آزاد ہیں اور آباد ہیں، تیری ترقی کے ساتھ ہماری ترقی وابستہ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اگر تو پھلتا پھولتا رہے گا تو ہم بھی کامیابی کی منزل کی طرف رواں دواں رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا کام ہے وہ درج ذیل نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں۔
مرکزی خیال کہ اس نظم کو بیان کرنے کا، اس نظم کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اے میرے وطن، تو ہمیشہ ایسے ہی شاد و آباد رہے اور تیرا پرچم تا قیامت بلند رہے، تیرے کھیت